بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور زندہ ہیرا۔ امرو اپنے مخصوص عربی نسل کے گھوڑے بجلی پر سوار ہو کر ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ وہ ملک شام میں اپنے ایک دوست ابن حارث سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ابن حارث ہیروں کا تاجر تھا اور اس کے ہاتھ جب بھی کوئی نایاب ہیرا لگتا تو وہ خود اس ہیرے کو لے کر امرو عیار کے پاس آ جاتا یا پھر کسی کے ہاتھ پیغام دے کر امرو عیار کو اپنے پاس بلا لیتا۔ امرو عیار چالاکی اور عیاری سے کام لے کر ابن حارث کو اس ہیرے کے پونے پونے دام دے کر بڑی آسانی سے اس سے ہیرا لے لیتا۔ ابن حارث چونکہ امرو عیار کا بچپن کا دوست تھا اور امرو عیار نے ایک مرتبہ اس کی جان بھی بچائی تھی، اس لیے وہ امرو عیار کی بے پناہ عزت اور قدر کرتا تھا اور وہ لاکھوں کا ہیرا امرو عیار کو کوڑیوں کے مول میں دے دیتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔ لاکھوں کے نقصان کے باوجود اس کے پاس جب بھی نیا اور نایاب ہیرا آتا وہ اس کے بارے میں امرو عیار کو ضرور بتاتا تھا۔ امرو عیار ہیرے کو ماہر جواہروں کی طرح پرکھتا تھا اور پھر اس ہیرے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ابن حارث پر احسان کرتے ہوئے اس سے ہیرا حاصل کر لیتا۔ اب بھی ابن حارث کے ہاتھ میں ایک 9 کونوں والا خوبصورت سرخ ہیرا لگا تو اس نے فوراً امرو عیار کو بلاوا بھیجا تھا۔ 9 کونوں والے سرخ ہیرے کا سن کر امرو عیار کی رال ٹپک پڑی اور وہ فوراً ملک شام روانہ ہو گیا تھا۔ ابن حارث کے پاس 9 کونوں والا سرخ ہیرا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ ابن حارث نے امرو عیار کو بتایا تھا کہ اس نے ایک قافلے کے ایک تاجر سے اس ہیرے کو 9 لاکھ سونے کی اشرفیاں دے کر خریدا ہے۔ امرو عیار نے اس سے ہیرا لیا اور پھر اس سے عادت کے مطابق اس ہیرے میں 900 نقص نکال دیے اور ابن حارث کو بتایا کہ تاجر نے اسے لوٹ لیا ہے اور یہ کانچ کا ایک معمولی سا ٹکڑا ہے جس کی قیمت محض کانسی کے 9 سکے بھی نہیں، اور اس نے تاجر کو 9 لاکھ سونے کی اشرفیاں دے دی ہیں اور وہ بھی سرخ مہر والی۔ ابن حارث بولا بالا تو تھا ہی مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ اصل اور نقل کی پہچان نہ جانتا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ امرو عیار اسے بیوقوف بنا رہا ہے اور اس سے لاکھوں اشرفیوں کا ہیرا محض چند سکوں میں خریدنا چاہتا ہے، تو وہ ہنس پڑا اور اس نے امرو عیار سے کہا وہ اس ہیرے کے اس سے 900 سکے بھی نہیں لے گا، یہ ہیرا اس نے اس کو تحفہ دینے کے لیے ہی خریدا ہے۔ تحفے کا سن کر امرو عیار کا رنگ گلنار ہو گیا اور اس نے ہیرا فوراً اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور ابن حارث کے سامنے شکریہ کہنے کے لیے بچھا جا رہا تھا۔ ابن حارث اس بات سے خوش ہو گیا تھا کہ امرو عیار کو اس کا تحفہ پسند آ گیا ہے۔ امرو عیار چند دن ابن حارث کا مہمان رہا، پھر وہ واپسی کے لیے چل دیا۔ واپس جاتے وقت اس نے 9 کونوں والے سرخ ہیرے کا تحفہ دینے پر ابن حارث کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی واپس بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے اسے آدھا دن بیت گیا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ برس رہی تھی اور امرو عیار گھوڑے کو ایک لہک و دہک صحرا میں بگائے لیے جا رہا تھا۔ گھوڑا میدان میں پہلے تو سر پٹ بھاگتا چلا جا رہا تھا مگر پھر اچانک اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ امرو عیار نے اسے ایڑ لگا کر اس کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کی لیکن مگر گھوڑے نے رفتار نہ پکڑی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک جگہ آ کر رک گیا۔ اسے اس طرح رکتا دیکھ کر امرو عیار حیران ہو رہا تھا کیونکہ یہ گھوڑا 2 دن اور 2 راتیں بھی اسی طرح بھاگتا رہتا تب بھی وہ تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ امرو عیار چونکہ شام ہونے سے پہلے پہل واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر پہنچنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ گھوڑے کو روکے بغیر مسلسل دوڑا رہا تھا مگر اب گھوڑا اس طرح رک گیا جیسے وہ کئی روز سے مسلسل بھاگ رہا ہو اور اب وہ تھک کر چور ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے بجلی، تم رک کیوں گئے ہو؟ امرو نے اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ گھوڑے نے زور سے سر جھٹکا اور اس طرح ہنہنانے لگا جیسے وہ امرو عیار کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو مگر امرو عیار بھلا جانوروں کی بات کہاں سمجھ سکتا تھا۔ گھوڑے کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اس کے قدم یوں لڑکھڑا رہے تھے جیسے اب گرا تب گرا۔ اس کی یہ حالت امرو عیار کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ وہ فوراً گھوڑے سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا
مگر وہاں ہر طرف لکو دک میدان دکھائی دے رہا تھا۔ خیر تو ہے بجلی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امرو عیار نے گھوڑے کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ امرو جیسے ہی گھوڑے سے اترا، گھوڑے کے نتنوں سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں، اور پھر جیسے واقعی اس کے پیروں سے جان نکل گئی ہو، وہ یک لخت زمین پر آ گرا اور ساکت ہو گیا۔ اسے اس طرح ساکت ہوتا دیکھ کر امرو عیار کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ بجلی بجلی، کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو، ارے تم ساکت کیوں ہو گئے ہو؟ ابھی ہم نے بہت سفر طے کرنا ہے، اٹھو، تمہارے بغیر میں اتنی دور سردار امیر حمزہ کے لشکر میں کیسے جاؤں گا؟ بجلی بجلی اٹھو، امرو عیار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر بجلی تو ساکت ہو چکا تھا، بھلا وہ اس کی آواز پر کیسے اٹھتا؟ اب یہ نہیں اٹھ سکے گا۔ اچانک امرو عیار کو ایک آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر امرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے قریب ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی، جس نے سرخ رنگ کا زرق برق لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کا ہیرو جڑا ہار تھا اور کانوں میں جھمکے تھے۔ اس کے سر پر سونے کا ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا، جس سے ایک لڑی سی نکل کر اس کے ماتھے تک آ رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں نیلی تھیں، مگر اس کی آنکھیں اور چہرہ بجھا بجھا سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ برسوں سے بیمار ہو۔ تت تم کون ہو اور اچانک یہاں کیسے آ گئی؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی چند لمحوں قبل چاروں طرف دیکھا تو اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اب یہ خوبصورت لڑکی اس کے سامنے یوں آ کھڑی ہوئی جیسے وہ پہلے ہی موجود ہو۔ میری چھوڑو، تم اپنی فکر کرو، تمہارا گھوڑا مر گیا ہے، یہ میدان ہزاروں میل لمبا ہے، تم اگر پیدل چلنا شروع کرو گے تو تمہیں اس میدان کے دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے کئی برس لگ جائیں گے۔ لڑکی نے دلکش آواز میں کہا، ہزاروں میل؟ یہ میدان ہزاروں میل لمبا ہے؟ مگر امرو نے حیران ہو کر کہا، وہ صبح سویرے ملک شام سے روانہ ہوا تھا، اور وہ جس تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا رہا تھا، اس نے اس میدان کو آدھے سے بھی زیادہ عبور کر لیا تھا، اور وہ لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ میدان ہزاروں میل لمبا ہے۔ تم ہو کون، اور تم میرے سامنے ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ امرو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بہکی بہکی باتیں اور میں؟ کیا تمہاری عقل گھاس کھانے چلی گئی ہے جو تم میری باتوں کو بہکی بہکی کہہ رہے ہو؟ لڑکی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، او نہیں، تم پھر کیوں کہہ رہی ہو کہ یہ میدان ہزاروں میل لمبا ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو اس بار لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ لگتا ہے تمہیں میری باتوں پر یقین ہی نہیں آیا، لڑکی نے کہا۔ یقین آئے گا بھی نہیں، امرو نے کہا۔ تمہارے پاس 9 کونوں والا سرخ ہیرا ہے؟ اس سے پوچھ لو، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ، لڑکی نے کہا۔ اس کے منہ سے 9 کونوں والے سرخ ہیرے کا سن کر امرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ تم 9 کونوں والے سرخ ہیرے کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ امرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ 9 کونوں والا سرخ ہیرا اس کے دوست ابن حارث نے اسے تحفے میں دیا تھا، جو اس کی زنبیل میں تھا، اور لڑکی ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ ہیرا اس نے امرو عیار کو دیا ہو۔ اس بات کا جواب بھی تمہیں 9 کونوں والا سرخ ہیرا ہی دے گا، لڑکی نے کہا۔ تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ اب اسے یہ لڑکی واقعی بے حد پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا اچانک لکودک میدان میں امرو کے سامنے آنا اور عجیب باتیں کرنا اور سرخ 9 کونوں والے ہیرے کے بارے میں جاننا، یہ عام بات نہیں تھی۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم آئی کہاں سے ہو؟ امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ 9 کونوں والا سرخ ہیرا نکال لو تو تمہیں سب باتوں کا علم ہو جائے گا۔ وہ جاجوک کا سرخ ہیرا ہے جسے بولنے والا ہیرا کہا جاتا ہے، اس سے پوچھو گے تو تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا، لڑکی نے کہا۔ بولنے والا ہیرا؟ او نہیں، ہیرے بھی کبھی بولتے ہیں، امرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہیرے کا تو پتہ نہیں مجھے، مگر جاجوک کا ہیرا ضرور بولتا ہے، لڑکی نے کہا۔ اچانک لڑکی کے قریب ایک جماکہ ہوا اور وہاں ایک بالشت برق کا ننھا سا بونا نمودار ہو گیا۔
بونے کو اس طرح نمودار ہوتا دیکھ کر عمرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ بونے نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا جو اس کے سر سے لے کر پیروں تک جا رہا تھا۔ اس لبادے کی ٹوپی سے اس کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھی سی لکڑی تھی جیسے وہ بوڑھا ہو اور اس لکڑی کے سہارے چلتا ہو، حالانکہ وہ بوڑھا نہیں تھا۔ اس کا رنگ نیلا تھا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھیں۔ شہزادی جلدی کرو، چلو یہاں سے، باگاش جادوگر آنے والا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم قلعے سے باہر ہو تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی سزا دے گا۔ جلدی کرو، چلو یہاں سے۔ بونے نے باریک مگر چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ او ٹھیک ہے چلو، لڑکی نے بونے کی بات سن کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسے اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر عمرو عیار ایک بار پھر چونک پڑا تھا۔ عمرو عیار، شہزادی سناب نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے اس پر ضرور غور کرنا، بونے نے عمرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو عیار اس سے کوئی بات کرتا، بونا جس طرح ظاہر ہوا تھا اسی طرح جماکے سے یک لخت غائب ہو گیا۔ یہ ایک پرانا قلعہ تھا جس کی اینٹوں کی دیواریں بے خط خستہ اور ٹوٹی پھوٹی سی تھیں۔ قلعے کا اندرونی حصہ کسی کھنڈر کا نمونہ پیش کر رہا تھا، جبکہ اس قلعے کے برج، اس کے گنبد اور باہر کا حصہ ایسا تھا جیسے قلعہ بے حد مضبوط اور نیا ہو۔ قلعے کے اندرونی حصے کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، ستون گرے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے فرش اکھڑے ہوئے تھے اور چھتیں ٹوٹ کر لٹک رہی تھیں۔ قلعے میں اس قدر ٹوٹ پھوٹ ہونے کے باوجود بے حد صفائی تھی۔ وہاں گرد و غبار اور ایک معمولی تنکا بھی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس قلعے کی باقاعدہ صفائی کی جاتی ہو۔ قلعے کی چھت پر مکڑیوں اور ان کے جالوں کا نشان تک نہیں تھا، ورنہ اس قدر ٹوٹے پھوٹے قلعوں میں عموماً مکڑیاں جالے بن دیتی ہیں اور ہر جگہ مکڑیاں اور جالے ہی جالے دکھائی دیتے ہیں۔ اس قلعے کے پچھلے حصے میں ایک ہال نما بہت بڑا کمرہ تھا جو ہر قسم کے ضروری سامان سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں فرش پر قالین بھی تھے، چھت پر فانوس بھی لٹک رہے تھے، صوفے، کرسیاں، آرام دہ بستر اور ایسی تمام چیزیں جو کسی محل کی شہزادی کے شاہی کمرے میں موجود ہوا کرتی تھیں۔ پلنگ کے ایک کونے پر وہی خوبصورت سرخ لباس والی لڑکی بیٹھی تھی جو عمرو عیار سے ملی تھی۔ لڑکی کمرے میں اکیلی تھی، وہ کسی گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں قالین پر بنے ہوئے ایک بڑے سے گلاب کے پھول پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک کمرے میں جماکا سا ہوا اور وہاں سیاہ لباس والا ایک بڑا جادوگر نمودار ہو گیا۔ اس جادوگر کے سر کے بال سیاہ اور بڑے بڑے تھے جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، البتہ اس کی داڑھی اور مونچھیں سفید تھیں۔ اس جادوگر کا رنگ نیلا تھا۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر سنہری رنگ کے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، البتہ اس کے سینے پر نیلے رنگ کی ایک کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا جو اس کے جادوگر ہونے کی خاص نشانی تھی۔ جادوگر کے ہاتھ میں شیشے کی ایک لمبے منہ والی بوتل تھی جس میں زرد رنگ کا پانی بھرا ہوا تھا۔ بوتل کے منہ پر بڑا سا کارک لگا ہوا تھا۔ وہ اچانک جس طرح نمودار ہوا تھا، لڑکی کو اس کے وہاں نمودار ہونے کا علم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس طرح قالین پر بنے ہوئے سرخ غلاب کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو شہزادی؟ بوڑھے جادوگر نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے نرم مگر بے حد گرجدار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سن کر پلنگ پر بیٹھی ہوئی لڑکی بری طرح سے اچھل پڑی۔ تم؟ لڑکی کے منہ سے نفرت زدہ آواز نکلی۔ اس کی نظر جادوگر کے ہاتھ میں پڑی ہوئی لمبے منہ والی شیشی کی بوتل اور اس میں موجود زرد پانی پر پڑی تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں کیوں؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ جادوگر نے کہا۔ او نہیں، میں تم جیسے بوڑھے اور شیطان جادوگر سے کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ باگاش جادوگر، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، لڑکی نے کہا، جس کا نام شہزادی سناب تھا۔ اس کی بات پر جادوگر کو غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مکروہ انداز میں ہنس پڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری 2 شرطیں پوری کر چکا ہوں۔ تیسری شرط پوری ہوتے ہی تمہارا رویہ بدل جائے گا اور تم خود ہی مجھ سے نفرت کی بجائے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔
بوڑھے جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادی سناب کے قریب آ گیا۔ یہ لو زرد پہاڑوں کے پتھر کا رس۔ میں پرستان کے زرد پہاڑوں کے پتھروں کو نچوڑ کر ان کا رس نکال لایا ہوں۔ اس نے بوتل شہزادی سناب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ پرستان کے پہاڑوں کے زرد پتھروں کا ہی رس ہے؟ شہزادی سناب نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا ثبوت میں تمہیں ابھی دے سکتا ہوں خوبصورت شہزادی۔ باگاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا تو اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے بکری کا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہو گیا اور میں کرنے لگا۔ بکری کا بچہ؟ شہزادی سناب نے چونک کر کہا۔ ہاں اب دیکھو، باگاش جادوگر نے کہا۔ اس نے لمبے منہ والی بوتل کا کار کھٹایا اور اس سے پہلے کہ شہزادی سناب اسے روکتی، باگاش جادوگر نے بوتل کے زرد پانی کا تھوڑا سا حصہ بکری کے بچے پر ڈال دیا۔ بکری کے بچے کے منہ سے چیخ سی نکلی اور پھر اچانک اس کا وجود زرد رنگ کے پتھر جیسا بن گیا۔ اوہ، یہ تم نے کیا کیا باگاش جادوگر؟ یہ بکری کے بچے کو پتھر کا بت بنتا دیکھ کر شہزادی سناب نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ باگاش جادوگر نے بوتل کو بند کیا اور جھک کر بت بنی بکری کے بچے کو دوسرے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ اوپر اٹھاتے ہی اس نے اسے دروازے کے قریب فرش کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کا بنا بکری کا بچہ جیسے ہی فرش سے ٹکرایا، ایک چھناکا سا ہوا اور وہ شیشے کی بوتل کی طرح ٹوٹ کر فرش پر بکھرتا چلا گیا۔ بکری کے بچے کا یہ حشر دیکھ کر شہزادی سناب نے خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ دیکھا کس طرح بکری کا بچہ کانچ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا ہے۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں زرد پتھروں کا رس نکال کر لایا ہوں۔ باگاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بے حد ظالم ہو، بے رحم ہو، تم نے بکری کے بچے کو مار ڈالا۔ اوہ تم واقعی انسان نہیں، شیطان ہو، شیطان۔ شہزادی سناب نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا، یہ سب میں نے تمہیں یقین دلانے کے لیے کیا ہے شہزادی۔ بہرحال یہ لو بوتل اور مجھے اپنی تیسری شرط بتاؤ تاکہ میں اسے بھی جلد سے جلد پورا کروں اور پھر وعدے کے مطابق تم سے شادی کر سکوں۔ باگاش جادوگر نے کہا اور بوتل شہزادی سناب کی طرف بڑھا دی۔ شہزادی سناب نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل پکڑی اور پلنگ کے ساتھ رکھی ہوئی میز پر رکھ دی، جہاں ایک خنجر موجود تھا۔ خنجر کا دستہ نیلے رنگ کا تھا، البتہ اس کا پھل سیاہ رنگ کا تھا۔ تیسری شرط کے بارے میں تمہیں کل بتاؤں گی باگاش جادوگر۔ اب تم جاؤ، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، شہزادی سناب نے کہا اور اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں، لیکن کل کا مطلب کل ہوگا۔ تمہیں ہر حال میں مجھے اپنی تیسری شرط کے بارے میں بتانا ہوگا۔ تمہارا رعب مجھ پر اس تیسری شرط کے پورے ہونے تک چل سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ باگاش جادوگر نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، کل آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گی، اور ہاں اپنا وعدہ مت بھولنا۔ یہاں سے جانے کے بعد تم غیبی حالت میں رہ کر میرے اس کمرے میں نہیں جھانکو گے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ سیاہ خنجر اور زرد پتھروں کا پانی غائب ہو جائے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ تم میری تیسری شرط پوری کرو تو میں خوشی سے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، لیکن اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، چاہے تم مجھے لاکھ سزائیں دینا یا ہلاک کر دینا۔ شہزادی سناب نے تیز لہجے میں کہا، جانتا ہوں میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ او نہیں، نہ جانے تم مجھ سے یہ عجیب و غریب چیزیں کیوں منگوا رہی ہو، تم ان کا کیا کرو گی؟ لیکن خیر کوئی بات نہیں، شادی کے بعد تم میری ہو جاؤ گی تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اور تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ تم مجھ سے کالے جنگل کے کالے کنویں سے نیلے دستے والا خنجر کیوں منگوایا تھا، اور تم نے مجھے پرستان کے زرد پہاڑوں کے زرد پتھروں کا رس نچوڑ کر لانے کے لیے کیوں کہا تھا، اور پھر تیسری شرط، نہ جانے تمہاری تیسری شرط کیا ہے، اور ان تینوں شرطوں کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ باگاش جادوگر نے کہا، تیسری شرط پوری ہوگی تو میں تمہیں خود ہی سب کچھ بتا دوں گی باگاش جادوگر۔ شہزادی سناب نے اس بار باگاش جادوگر کو زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں آ جاؤں گا، باغاس جادوگر نے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہرائے اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم اپنی موت کا اپنے ہاتھوں سے انتظام کر رہے ہو باغاس جادوگر، تمہیں کیا معلوم کہ میری بتائی ہوئی 3 شرطیں تمہاری موت کا سبب بننے والی ہیں، اور جس کے ہاتھوں تمہاری موت ہونے والی ہے وہ یہاں آنے والا ہے۔ اب مجھے بس اس کا انتظار ہے، اس کے بعد نہ تم رہو گے، نہ یہ جادوئی قلعہ رہے گا، اور نہ ہی میں یہاں قید رہوں گی۔ شہزادی سناب نے باغاس جادوگر کو غائب ہوتا دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہاں جمعہ ہوا۔ اس بار سیاہ لباس والا نیلا بونا وہاں نمودار ہو گیا۔ چلا گیا باغاس جادوگر؟ نیلے بونے نے شہزادی سناب سے پوچھا۔ ہاں، شہزادی سناب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نیلے بونے نے میز پر پڑے ہوئے سیاہ خنجر اور لمبے منہ والی شیشے کی بوتل اور اس میں موجود زرد پانی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ تو باغاس جادوگر اپنی موت کا دوسرا کام بھی کر لایا ہے؟ اس نے لمبے منہ والی شیشے کی بوتل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب بس مجھے امرو کا انتظار ہے، شہزادی سناب نے کہا۔ فکر مت کرو، وہ یہاں آنے ہی والا ہے، نیلے بونے نے کہا تو شہزادی سناب اچھل پڑی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو نیلے بونے؟ امرو عیار یہاں آ رہا ہے؟ شہزادی سناب نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے نیلے بونے پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو اور پھر امرو عیار خود ہی یہاں آ جائے گا، نیلے بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی سناب کی آنکھوں میں امید اور خوشی کی چمک ابھر آئی، جیسے امرو عیار کی آمد کی خوشخبری کا بتا کر نیلے بونے نے واقعی اس کی تمام پریشانی اور فکر دور کر دی ہو۔ اس کا چہرہ کسی گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ امرو عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں چند لمحے پہلے شہزادی اور نیلا بونا کھڑے تھے۔ بونے کے آخری الفاظ امرو عیار کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے کہ امرو عیار، شہزادی سناب نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے اس پر ضرور غور کرنا۔ نیلے بونے نے جس طرح سے اس کا نام لیا تھا، امرو عیار کو صاف معلوم ہو گیا تھا کہ نہ صرف نیلا بونا بلکہ وہ لڑکی جس کا نام نیلے بونے نے شہزادی سناب بتایا تھا اسے بخوبی جانتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ کون ہے شہزادی سناب اور نیلا بونا؟ امرو کے ذہن میں سوال ابھرا۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر اسے دور دور تک کوئی انسان اور نہ ہی کوئی چرند پرند دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ اس کا گھوڑا اسی طرح مردہ حالت میں اس کے سامنے پڑا تھا، جس کی موت کا امرو کو بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ شہزادی سناب خوبصورت نام ہے، مگر اس کی باتیں آخر وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ امرو نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے اسی طرح شہزادی سناب اور نیلے بونے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس نے ان دونوں کے بارے میں جاننے کے لیے سنہری تختی سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سنہری تختی اسے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیتی تھی۔ اسے واقعی شہزادی سناب کی باتیں بے حد پراسرار معلوم ہو رہی تھیں، اور ان پراسرار باتوں کے پیچھے اصل بات کیا تھی اس کے بارے میں اسے سنہری تختی ہی بتا سکتی تھی۔ امرو کے ارد گرد چونکہ کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک جگہ ایک بڑا سا پتھر دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ پتھر پر بیٹھ کر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شہزادی سناب کون ہے؟ اس نے مجھ سے جو باتیں کی تھیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ 9 کونوں والے سرخ ہیرے کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ میرا گھوڑا یہاں آ کر کیوں گر گیا اور کیسے ہلاک ہو گیا۔ امرو نے سنہری تختی سے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ سنہری تختی پر چمک سی پیدا ہوئی اور پھر اچانک اس پر سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ ان تمام سوالوں کے جواب امرو عیار کو 9 کونوں والے سرخ ہیرے سے معلوم ہو سکتے ہیں، اسی لیے امرو عیار کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ 9 کونوں والا سرخ ہیرا نکالے اور اسے دھوپ میں رکھ دے۔ روشنی میں ہیرا چمکے گا اور امرو عیار اس سے جو پوچھے گا ہیرا اسے جواب دے دے گا۔ سنہری تختی پر ابھرے ہوئے الفاظ پڑھ کر امرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی سناب نے سچ کہا تھا کہ 9 کونوں والا سرخ ہیرا واقعی بولنے والا ہیرا ہے۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
اس نے کچھ سوچ کر سنہری تختی کو زنبیل میں رکھا اور اس کی جگہ 9 کونوں والے سرخ ہیرے کو نکال لیا جو اسے اس کے دوست ابن حارث نے تحفے میں دیا تھا۔ ہیرا اخروٹ جتنا بڑا تھا اور اس پر ستاروں جیسے 9 کونے بنے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ سرخ تھا اور اس میں باقاعدہ سرخ روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ عمرو نے ہیرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر اسے ہیرے میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی جس سے اسے یقین ہوتا کہ بے جان ہیرا بھی بول سکتا ہے۔ اس نے دائیں طرف پڑے ہوئے ایک پتھر کو لڑکا کر اپنے سامنے کیا اور ہیرے کو اس پتھر پر رکھ دیا۔ دھوپ کی روشنی میں ہیرے کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی تھی اور عمرو عیار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد سرخ روشنی کا غلاف سا پھیل گیا ہو۔ کیا تم زندہ ہیرا ہو؟ عمرو نے ہیرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمرو کے پوچھتے ہی ہیرے کے گرد سرخ روشنی کا غبار سا پھیل گیا۔ اس بار اس غبار میں ہیرا تو چھپ گیا تھا مگر غبار میں سے اچانک ایک انسانی چہرہ نمودار ہو گیا۔ روشنی کا بنا ہوا انسانی چہرہ جو بے حد خوبصورت تھا، جیسے کسی شہزادے کا چہرہ ہو، کیونکہ اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج بھی تھا۔ ہاں عمرو عیار، میں زندہ ہوں، نوجوان نے کہا تو عمرو عیار آنکھیں گما کر رہ گیا۔ تم کون ہو؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ میں کوہکاف کا جن شہزادہ جاجوگ ہوں، اس نے کہا۔ کوہکاف کا جن شہزادہ جاجوگ؟ کیا مطلب؟ اگر تم کوہکاف کے جن ہو تو اس ہیرے میں کیسے آ گئے؟ اور یہ ہیرا؟ عمرو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اس ہیرے میں ایک شیطان جادوگر نے قید کیا ہے عمرو عیار۔ اس جادوگر کا نام باگاس جادوگر ہے، جن شہزادے نے کہا تو عمرو عیار ایک بار پھر چونک پڑا۔ مجھے اپنے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ جن شہزادے، اپنے ساتھ ساتھ مجھے شہزادی سناب اور نیلے بونے کے بارے میں بھی بتاؤ۔ عمرو نے کہا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں جن شہزادہ جاجوگ ہوں اور مجھے پرستان کی شہزادی سناب بہت پسند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہزادی سناب بھی مجھے پسند کرتی تھیں۔ ان دنوں کوہکاف اور پرستان میں ہماری شادی کے سلسلے میں ہی بات چیت چل رہی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ ہمارے ماں باپ جلد ہی ہم دونوں کی شادی کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ شہزادی سناب اور مجھے انسان بے حد پسند ہیں اور ہمیں انسانی دنیا کو دیکھنا اور ان کے ساتھ رہنا بے حد اچھا لگتا ہے۔ ہم دونوں عام سے انسانوں کا روپ بدل کر انسانوں کی دنیا میں آ جاتے تھے۔ ایک روز ہم دونوں انسانی دنیا میں جانے کے لیے انسانی روپ میں 2 گھوڑوں پر سوار اس میدان سے گزر رہے تھے کہ ہمیں اچانک یہاں ایک بہت بڑا قلعہ دکھائی دیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں دور نزدیک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس قلعے کو اس ویرانے میں دیکھ کر ہم دونوں بے حد حیران ہوئے اور ہم بلا سوچے سمجھے قلعے کو دیکھنے کے لیے اس کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر چلے گئے۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی اس قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم قلعے میں داخل ہوئے، ہمارے پیچھے قلعے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازے کو اس طرح اچانک خود بخود بند ہوتا دیکھ کر ہم چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھتے، اچانک ہمارے گھوڑے یک لخت جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ ان کے اچانک راکھ بن کر گرنے کی وجہ سے میں اور شہزادی سناب وہیں گر گئے تھے۔ پھر اچانک ایک جال شہزادی سناب پر گرا اور وہ اس جال میں بری طرح سے پھنس گئی۔ اس سے پہلے کہ میں شہزادی سناب کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، اچانک شہزادی سناب وہاں سے جال سمیت غائب ہو گئی۔ میں شہزادی سناب کو اس طرح اچانک غائب ہوتا دیکھ کر اچھل پڑا تھا۔ پھر ایک دیوار سے سرخ رنگ کی روشنی چمکی اور مجھ پر آن پڑی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں وہیں گر گیا۔ میرے ذہن میں یک لخت اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں 9 کونوں والا سرخ ہیرا بن گیا تھا۔ میں چونکہ جن ہوں، اسی لیے مجھے اپنے پراسرار طاقتوں سے سب کچھ معلوم ہو گیا کہ میرے اور شہزادی سناب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس دنیا کے ایک جادوگر نے، جس کا نام باگاس جادوگر ہے، کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں اور پرستان کی شہزادی سناب انسانی روپ میں اکثر یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے شہزادی سناب کو جادو کے آئینے میں دیکھ لیا تھا۔ شہزادی خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ باگاس جادوگر نے اس میدان میں ایک غیبی قلعہ بنایا اور انتظار کرنے لگا کہ ہم دونوں کب انسانی روپ میں اس طرف آئیں گے
اور پھر جب اس سے ہمارے آنے کی خبر ملی تو اس نے میدان میں قلعے کو نمودار کر دیا۔ خالی میدان میں اتنے بڑے قلعے کو دیکھ کر ہمارا حیران رہ جانا یقینی بات تھی۔ بکاس جادوگر نے وہاں ہمارے لیے باقاعدہ جال بچھا رکھا تھا۔ جیسے ہی ہم قلعے میں داخل ہوئے، بکاس جادوگر نے ہم پر جادوئی حملے کر کے ہمیں بے بس کر دیا اور مجھے 9 کونوں والا سرخ ہیرا بنا کر دریا میں پھینک دیا اور شہزادی کو قید کر لیا۔ پھر وہ شہزادی کو اس بات پر مجبور کرنے لگا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ شہزادی سناب کا محافظ ایک بونا ہے۔ اس نے شہزادی کو بتا دیا تھا کہ بکاس جادوگر نے مجھے ایک زندہ ہیرا بنا کر دریا میں پھینک دیا ہے۔ اب جب تک بکاس جادوگر ہلاک نہیں ہو جاتا، نہ ہی وہ بکاس جادوگر کی قید سے رہائی حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی میں ہیرے سے دوبارہ جناتی روپ میں آ سکتا ہوں۔ یہ سب باتیں سن کر شہزادی سناب پریشان ہو گئی۔ اس نے نیلے بونے سے پوچھا کہ وہ جادوگر کو ہلاک کر دے گی، مگر نیلے بونے نے اسے بتایا کہ بکاس جادوگر کو دنیا کا ایک انسان امرو عیار ہلاک کر سکتا ہے، اور جب تک امرو عیار کے پاس سیاہ جنگل کے سیاہ کنویں کا سیاہ خنجر اور پرستان کے زرد پہاڑوں کا زرد پانی نہیں ہوگا، اس وقت تک امرو عیار بھی اس جادوگر کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ نیلے بونے نے یہ بھی بتایا تھا کہ سیاہ خنجر اور پرستان کے زرد پہاڑوں کا زرد پانی بھی جب تک بکاس جادوگر خود نہیں لائے گا، اس وقت تک ان چیزوں کا بکاس جادوگر پر اثر نہیں ہوگا۔ شہزادی سناب چونکہ پرستان کی شہزادی ہے، اسی لیے بکاس جادوگر اس سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ شہزادی سناب کو منانے کی کوشش کرنے لگا۔ تب نیلے بونے کے مشورے پر شہزادی سناب نے بکاس جادوگر کے سامنے 3 شرطیں رکھ دیں۔ اگر وہ اس کی 3 شرطیں پوری کر دے گا تو اس سے شادی کر لے گا۔ بکاس جادوگر کو اپنی جادوئی طاقتوں پر بے حد ناز ہے۔ اس نے شہزادی سے اس کی شرطیں پوچھے بغیر ہاں کر دی۔ شہزادی سناب نے اسے سب سے پہلے سیاہ جنگل کے سیاہ کنویں سے سیاہ خنجر لانے کو کہا۔ اس سیاہ خنجر تک پہنچنے اور کنویں سے نکال کر لانے کے لیے بکاس جادوگر کو کئی جادوئی مرحلوں سے گزرنا پڑا تھا۔ خنجر چونکہ شیطانی تھا اور کسی زمانے میں ایک بڑا شیطان اس خنجر سے ہلاک کیا گیا تھا، اسی لیے اس خنجر کو کنویں میں پھینک کر اس کے گرد حفاظتی حصار باندھ دیے گئے تھے تاکہ اس خنجر سے کوئی دوسرا بڑا شیطان نہ مارا جا سکے، اور یہ حصار شیطانی ہی تھے جن کو توڑنے کے لیے بکاس جادوگر کو شدید اور گھٹن مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ بہرحال وہ خنجر لے آیا اور اس نے خنجر لا کر شہزادی سناب کو دے دیا۔ اس کی پہلی شرط پوری کر دی۔ دوسری شرط کے مطابق بکاس جادوگر کو پرستان کے زرد پہاڑوں میں جانا تھا، جہاں سینکڑوں جنوں اور دیوؤں کا سخت پہرا تھا۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک خطرناک چشمہ بہتا اور اس چشمے کا پانی جو زرد رنگ کا تھا، اگر کسی جاندار پر ڈال دیا جائے تو وہ ایک لمحے میں پتھر کا بت بن جاتا ہے۔ بکاس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے جسم پر سیاہ خنجر کے 3 زخم لگائے جائیں اور پھر اس پر زرد پہاڑوں کے چشمے کا پانی ڈال کر اسے پتھر کا بت بنا دیا جائے اور پھر اس بت کو اس سیاہ خنجر سے توڑ دیا جائے۔ ادھر مجھے بکاس جادوگر نے 9 کونوں والا سرخ ہیرا بنا کر جس دریا میں پھینکا تھا، شہزادی سناب کے کہنے پر نیلے بونے نے اس ہیرے کو دریا سے نکال کر ایک تاجر کے روپ میں تمہارے دوست ابن حارث کو دے دیا اور کہا اس ہیرے کو ہر حال میں امرو عیار تک پہنچانا ہے۔ ابن حارث نے تمہیں بلایا اور تمہیں اپنی طرف سے ہیرا تحفے میں دے دیا۔ بہرحال ہمارا مقصد حل ہو چکا تھا۔ تم ہیرا لے کر نکلے تو نیلے بونے نے تمہیں گھوڑے سمیت غائب کر کے چند لمحوں میں اس میدان میں پہنچا دیا جہاں بکاس جادوگر کا غیبی جادوئی قلعہ ہے، اور تمہارے گھوڑے کو نیلے بونے نے اپنی جادو کی طاقت سے ہلاک کر دیا۔ تم نے 9 کونوں والا ہیرا نہ جانے کہاں چھپا رکھا تھا، اسی لیے غیبی قلعے سے شہزادی سناب کو نیلے بونے کی مدد سے چند لمحوں کے لیے تمہارے سامنے آنا پڑا تاکہ تم 9 کونوں والے ہیرے کو نکال کر تمہاری ساری حقیقت بتائی جا سکے۔ اب امرو عیار، ہم دونوں کی زندگیاں تم ہی بچا سکتے ہو، اور ایسا تب ہوگا جب تم بکاس جادوگر کو ہلاک کرو گے۔ یہ سب بتا کر شہزادہ جاجوگ خاموش ہو گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر
عمرو عیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بڑی دلچسپ، عجیب و غریب اور حیرت انگیز داستان ہے تمہاری، عمرو نے کہا۔ ہاں، مگر یہ حقیقت ہے، شہزادہ جاجوگ نے کہا۔ تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مگر تم نے مجھے شہزادی سناب کی تیسری شرط کے بارے میں نہیں بتایا، عمرو نے کہا۔ تیسری شرط کے مطابق بغاش جادوگر کو تمہارے ساتھ خالی ہاتھوں لڑنا ہوگا۔ وہ تم پر نہ تو کوئی جادوئی حربہ استعمال کرے گا اور نہ ہی کوئی ہتھیار، جبکہ تم اس کو ہلاک کرنے کے لیے سیاہ خنجر اور زرد پانی کا استعمال کر سکتے ہو، مگر خنجر کے تم اس پر 3 وار کرو گے۔ خنجر کا ایک وار تمہیں جادوگر کی پیشانی پر کرنا ہوگا، اس سے بغاش جادوگر کا رنگ سیاہ ہو جائے گا۔ دوسرے وار سے تمہیں اس کی ناک کاٹنی ہوگی۔ ناک کٹتے ہی بغاش جادوگر کی آدھی جادوئی طاقتوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ خنجر کا تیسرا وار تمہیں اس کے لباس پر بنی ہوئی نیلی کھوپڑی پر کرنا ہوگا، جس سے بغاش جادوگر کی تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب اس کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جائے تم اس پر زرد چشمے کا زرد پانی پھینک دینا۔ بغاش جادوگر پتھر کا بن جائے گا اور پھر جیسے ہی تم اس پر سیاہ خنجر مارو گے، اس کا جسم شیشے کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی جادوئی قلعہ غائب ہو جائے گا اور شہزادی سناب آزاد ہو جائے گی اور میں بھی اس ہیرے سے دوبارہ اصلی روپ میں آ جاؤں گا، شہزادہ باجوگ نے کہا۔ واہ واہ، تم مجھے یہ باتیں ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تمہارا غلام ہوں اور تم جو کہو گے میں کرتا جاؤں گا، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہماری مدد نہیں کرو گے؟ عمرو عیار کی بات سن کر جن شہزادہ جاجوگ نے چونکتے ہوئے کہا، تم نے اور شہزادی سناب نے مجھ سے فریب کیا ہے۔ سرخ نو کونوں والے ہیرے کو ابن حارث تک پہنچانا اور اس کے ذریعے اتنی دور مجھے بلانا، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ تمہارے ایک اور دھوکے کی وجہ سے میرے گھوڑے کی جان بھی چلی گئی ہے، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے گھوڑے کی موت کا مجھے بے حد افسوس ہے، جن شہزادے نے کہا۔ افسوس؟ او نہیں، تمہارے افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ افسوس کرنے سے نہ ہی میرا گھوڑا زندہ ہوگا اور نہ ہی اس کے بدلے مجھے دوسرا گھوڑا مل سکتا ہے، اور پھر 9 کونوں والا ہیرا، مجھے اس سے بھی تو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس قدر غریب انسان ہوں؟ ادار کی زندگی جیتے جیتے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہزاروں لاکھوں کا قرض ہے مجھ پر۔ میرے دوست ابن حارث نے مجھ پہ احسان کیا تھا کہ اس نے مجھے 9 کونوں والا یہ نایاب ہیرا تحفے میں دے دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو اسے بازار میں جا کر بیچ دوں گا اور جو بھی رقم مجھے ملے گی اس سے نہ صرف میں اپنا قرض اتاروں گا بلکہ کچھ بچا کر بھی رکھ لوں گا، مگر اب میں کیا کروں؟ عمرو نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اوہ ایسی بات نہیں ہے عمرو عیار، تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ تم پر جتنا بھی قرض ہے میں وہ بھی اتار دوں گا، اور ایک بار میں اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں تو اس جیسے سینکڑوں گھوڑے میں تمہیں لا کر دے دوں گا۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن شہزادے نے جلدی سے کہا تو عمرو عیار کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ او نہیں، تم بھلا مجھے کتنی دولت دے سکو گے؟ اس 9 کونوں والے ہیرے کی مجھے کم از کم 50 لاکھ سرخ مہر والی سونے کی اشرفیاں مل سکتی تھیں۔ عمرو نے جان بوجھ کر ہیرے کی قیمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کوہکاف سے تمہیں ایسے 50 9 کونوں والے ہیرے لا دوں گا، عمرو عیار نے کہا۔ میرے پاس ایسے سینکڑوں ہیرے موجود ہیں، جن شہزادے نے کہا تو عمرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ 50 ہیرے؟ اوہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں عمرو عیار، تم مجھے اس ہیرے سے اور میری شہزادی کو قلعے سے آزاد کروا دو۔ تم کہو تو میں اپنے پاس موجود سب کے سب 9 کونوں والے سرخ ہیرے بھی تمہیں لا دوں گا، جن شہزادے نے کہا تو اس بار عمرو عیار واقعی بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ جن شہزادہ اسے سینکڑوں 9 کونوں والے سرخ ہیرے دینے کو کہہ رہا تھا، اور عمرو جانتا تھا کہ اس ایک ہیرے کی قیمت کم از کم 10 لاکھ سونے کی سرخ مہر والی اشرفیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اسے ایسے سینکڑوں ہیرے مل جاتے
تو اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ جب میں بغاش جادوگر کو ہلاک کر دوں گا تو تم مجھے وہ سارے ہیرے دے دو گے جو تمہارے پاس موجود ہیں؟ عمرو نے کہا، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں تمہاری تسلی کے لیے حضرت سلیمان کی قسم کھاتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ جنات حضرت سلیمان کی قسم کھا کر اسے کسی صورت میں نہیں توڑا جا سکتا۔ جن شہزادے نے کہا تو عمرو یار کا چہرہ پکے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے تم پر اعتماد ہے۔ اب تم مجھے ایک بار پھر بتاؤ کہ بغاش جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، اور وہ کہاں ہے، اور یہ کہ میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ عمرو نے جلدی سے کہا تو جن شہزادے نے ایک بار پھر اسے تفصیل بتا دی۔ تم بغاش جادوگر کے جادوئی اور غیبی قلعے سے زیادہ دور نہیں ہو۔ قلعہ تمہاری نظروں سے اوجھل ضرور ہے، مگر وہ بالکل تمہاری ناک کی سیدھ میں ہے۔ تم اٹھ کر آگے بڑھنا شروع کر دو۔ جب قلعہ تمہارے 7 قدموں کے فاصلے پر رہ جائے گا تو وہ یک لخت تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ قلعے کا دروازہ بند ہوگا۔ اس قلعے میں داخل ہونے کا راستہ تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ قلعے میں داخل ہو کر تمہیں ایک کمرے میں شہزادی سناب مل جائے گی۔ وہ سیاہ خنجر اور زرد پانی بھی تمہارے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ تمہارا کام ہے۔ جن شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی شہزادی سناب کے پاس جاتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اور پھر وہ اچانک ہیرے کی روشنی میں سے جن شہزادے کا چہرہ غائب ہو گیا، اور پھر اس کے گرد موجود روشنی کا حالہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو نے ہیرا اٹھایا اور اسے اپنی زنبیل میں رکھ لیا۔ جن شہزادے نے اسے چونکہ سینکڑوں نو کونوں والے سرخ ہیرے دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ بے حد خوش تھا، اور پھر وہ اٹھ کر اچھلتا ہوا اسی طرف چل پڑا جہاں جادوئی اور غیبی قلعہ موجود تھا۔ عمرو یار کافی آگے آ گیا تو اچانک اس کے سامنے جیسے اینٹوں کا پہاڑ سا بنتا چلا گیا۔ وہ اینٹوں کا پہاڑ دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا قلعہ نمودار ہو گیا۔ عمرو یار اس قلعے کے پھاٹک نما دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ بند تھا، البتہ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ قلعے کی فصلیں بے حد اونچی تھیں، اور دروازہ بھی اس انداز میں بند تھا کہ عمرو کو اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر زنبیل سے سرخ جوتیاں نکال لیں، اور پیروں سے عام جوتیاں نکال کر اس کی جگہ سرخ جوتیاں پہن لیں۔ دوسری جوتیاں اس نے زنبیل میں ڈال لی تھیں۔ عمرو نے سر اٹھا کر اونچی فصیل اور پھر بڑے سے پھاٹک کو دیکھا، اور پھر وہ پھاٹک کے قریب آ گیا۔ اس نے سرخ جوتیوں پر پیروں کا دباؤ ڈالا اور اوپر کی طرف اچھالا۔ دوسرے لمحے وہ تیر کی طرح تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ پھاٹک کی بلندی پر آ کر اس نے اپنے جسم کو خم دیا اور پھر کلا بازیاں کھا گیا۔ ایسا کرنے سے اس کا جسم گھوم کر قلعے کے اندر آ گیا، اور پھر وہ قدموں کے بل زمین پر آ کھڑا ہوا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور ادھر ادھر دیکھ کر احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ ٹوٹے پھوٹے راستوں اور کمروں سے گزرتا ہوا وہ قلعے کے کافی اندر آ گیا تھا۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس جا کر وہ رکا۔ اس نے اندر جھانکا تو اسے کمرہ بے حد صاف ستھرا دکھائی دیا۔ کمرے کو نہایت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا، اور سامنے پلنگ پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ عمرو نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے گھوڑے کے ہلاک ہونے کے بعد میدان میں نظر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادی سناب ہے۔ کمرے میں شہزادی سناب کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ عمرو چند لمحے سوچتا رہا اور پھر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی سناب بے تابی سے عمرو عیار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اس نے بغاش جادوگر سے 2 شرطیں تو پوری کرا لی ہیں، مگر تیسری شرط کے تخت وہ بغاش جادوگر کو عمرو عیار کے ساتھ لڑانا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ عمرو عیار اس کے پاس آئے اور وہ اس سے اس بات کے لیے راضی کر سکے کہ اسے بغاش جادوگر کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بغاش جادوگر کو تیسری شرط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر وہ بغاش جادوگر کو بتا دیتی اور عمرو عیار وہاں نہ آتا تو بغاش جادوگر اس شرط کو ویسے ہی جیت جاتا، اور پھر وہ شہزادی سناب کو لامحالہ بغاش جادوگر سے شادی کرنا پڑتی۔
جس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے چہرے پر نفرت آ جاتی تھی۔ خواجہ عمرو عیار جناتی دنیا کی حسین شہزادی سناب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ اچانک شہزادی سناب کو ایک شوق سی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر شہزادی سناب بے اختیار اچھل پڑی تھی۔ اس نے چونکہ ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، مگر دوسرے لمحے عمرو عیار نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ عمرو عیار کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی سناب ایک بار پھر اچھل پڑی۔ عمرو عیار تم آ گئے عمرو عیار۔ اس نے عمرو عیار کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی یقین نہ آنے والے انداز میں کہا، جی شہزادی حضور، مجھے تمام حالات کا علم ہو چکا ہے۔ آپ مصیبت اور شدید پریشانی میں ہیں اور عمرو عیار کا کام ہی ہے مظلوموں اور مصیبت زدہ افراد کی مدد کرنا ہے۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھ جیسے ایک عام انسان کو آپ جیسی حسین اور جناتی دنیا کی شہزادی کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ عمرو عیار نے چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے کہا تو شہزادی سناب کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادہ جاجوگ نے تمہیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ شہزادی سناب نے کہا، جی ہاں شہزادی صاحبہ، میری شہزادہ حضور سے ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ عمرو نے سر ہلا کر کہا، بہت خوب، تب تو شہزادے نے تمہیں میری ان شرائط کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا جو میں نے بقاش جادوگر سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے بتائی تھی۔ شہزادی سناب نے خوش ہو کر کہا، جی شہزادی صاحبہ، مجھے ان شرائط کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ عمرو نے اسی انداز میں کہا، خوب، بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ تم میرے اور شہزادے جاجوگ کے لیے بقاش جادوگر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ شہزادی سناب نے اور زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا، معاف کیجئے شہزادی صاحبہ، مجھے آپ کی قید اور شہزادہ جاجوگ کے سرخ ہیرا بننے پر بے حد دکھ اور افسوس ضرور ہے، مگر اس سلسلے میں آپ کی شاید کوئی مدد نہ کر سکوں۔ عمرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو اس کا جواب سن کر شہزادی سناب بری طرح اچھل پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ تم ہماری مدد نہیں کرو گے؟ مگر کیوں؟ شہزادی سناب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں ایک کمزور سا انسان ہوں، آپ خود سوچیں، مجھ جیسا کمزور اور دبلا پتلا انسان بھلا کسی طاقتور جادوگر کا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے؟ جادوگر چاہے مجھ پر کوئی جادو وار نہ کرے، لیکن بہرحال مجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں کسی عام انسان کا تھپڑ بھی برداشت کر سکوں۔ بقاش جادوگر یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا۔ اگر اس نے مجھے ایک تھپڑ بھی مار دیا تو میں ہواؤں میں اڑتا نظر آؤں گا۔ عمرو عیار نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو شہزادی سناب حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم جادوگروں سے لڑتے ہو؟ شہزادی سناب نے کہا، میں تو عام انسانوں سے بھی لڑنے سے گھبرا جاتا ہوں شہزادی صاحبہ، آپ تو مجھے ایک طاقتور جادوگر سے لڑانا چاہتی ہیں۔ عمرو نے کہا، اب کیا ہوگا، بقاش جادوگر کے آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے تو نیلے بونے کے مشورے پر یہی سوچا تھا کہ میں اسے تمہارے ساتھ خالی ہاتھوں لڑنے کے لیے مجبور کر دوں گی۔ تم اپنی چالاکی اور عیاری سے اس کا کالے خنجر سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے جسم پر 3 زخم لگا دینا اور پھر اس پر زرد پتھروں کا پانی چھڑکا دینا، مگر تمہارا حال تو پہلے ہی پتلا ہو رہا ہے۔ تمہارے سامنے بقاش جادوگر آ گیا تو تم واقعی اس کے خوف سے بے ہوش ہو جاؤ گے۔ شہزادی سناب نے پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں شہزادی صاحبہ، میں واقعی ایسا ہی ہوں۔ عمرو نے سر ہلا کر کہا، نہیں، اگر ایسی بات ہے تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم شہزادہ جاجوگ کو بتا دیتے اور وہیں سے واپس لوٹ جاتے۔ شہزادی سناب نے غصے میں آتے ہوئے کہا، میں نے شہزادہ حضور سے کہا تھا مگر وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے زبردستی آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے لیے بقاش جادوگر سے ضرور لڑوں اور جیسے بھی ہو اس کو ہلاک کر دوں۔ عمرو نے کہا، لگتا ہے شہزادہ جاجوگ زندہ ہیرا بن کر پاگل ہو گیا ہے جو اس نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ بقاش جادوگر کو مجھے ہر حال میں تیسری شرط بتانی پڑے گی۔ اگر میں زبردستی تمہیں
اس کے مقابلے پر لے آؤں تو تم واقعی اس کا ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ تمہیں لمحوں میں ہلاک کر دے گا اور مجھے وعدے کے مطابق اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ شہزادی سناب نے پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوف اور پریشانی سے بگڑ سا گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ ایک کام کر سکتی ہیں؟ امرو نے اچانک کہا تو شہزادی سناب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسا کام؟ شہزادی سناب نے کہا۔ میں دبلا پتلا کمزور سا انسان ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں کسی جادوگر تو کیا کسی عام انسان سے بھی نہیں لڑ سکتا، لیکن آپ ہم انسانوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ اگر ہم انسانوں کو کہیں سے ڈیر و دولت مل جائے تو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم جنوں اور دیوں سے تو کیا موت سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ امرو عیار نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادی سناب نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ، میں ایک غریب مسکین سا انسان ہوں۔ میرے پاس درجنوں بچے یتیم ہیں جو بھوکوں مر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے بے شمار دولت دینے کا وعدہ کریں تو میں آپ کے لیے ایک بگاشا جادوگر تو کیا 10 جادوگروں سے مقابلہ بھی کر سکتا ہوں۔ امرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو شہزادی سناب حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ اوہ، میں سمجھ گئی۔ مجھے نیلے بونے نے بتایا تھا کہ امرو عیار بے حد لالچی انسان ہے۔ وہ کوئی بھی کام دولت حاصل کیے بغیر نہیں کرتا۔ اس نے آج تک جتنے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہے، انہیں کسی نہ کسی بہانے سے پہلے لوٹا ہے۔ نیلے بونے نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک تمہیں مجھ سے بڑا انعام ملنے کی امید نہیں ہوگی، تم آسانی سے بگاش جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تیار نہ ہوگے۔ میں سمجھ گئی، تم اس جادوگر سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے مجھ سے انعام حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہا ہے۔ ٹھیک ہے امرو عیار، تم بگاش جادوگر کو ہلاک کر دو اور مجھے اس قلعے سے اور شہزادہ جاجوک کو ہیرے کی قید سے رہائی دلا دو تو میں تمہیں اس قدر انعام دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہزادی سناب نے کہا۔ کیا آپ یہ وعدہ کرتی ہیں کہ آپ بھی مجھے انعام دیں گی؟ امرو نے ڈھیڈھائی سے کہا۔ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، شہزادی سناب نے کہا۔ تو امرو عیار کا چہرہ کھل اٹھا۔ بہت خوب، تو پھر خالہ خنجر اور زد پہاڑوں کے چشمے کا پانی مجھے دے دیں اور مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی سناب نے میز سے سیاہ خنجر اور زرد پانی کی بوتل اٹھا کر امرو کو دے دی۔ امرو نے ان دونوں چیزوں کو زنبیل میں ڈال لیا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک زور سے زمین ہلی اور تیز گونج کی آواز سنائی دی۔ اوہ، بگاش جادوگر آ رہا ہے، تم فوراً قلعے سے باہر چلے جاؤ۔ امرو عیار، میں بگاش جادوگر کو تیسری شرط بتا کر تمہارے پاس باہر بھیج دوں گی۔ وہ تم سے بغیر کسی جادو اور بغیر کسی ہتھیار کے مقابلہ کرے گا۔ تمہیں وہی کرنا ہے جو میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ شہزادی سناب نے کہا تو امرو نے فوراً کاندھوں پر سلیمانی چادر ڈالی اور غائب ہو گیا، اور پھر وہ بھاگتا ہوا شہزادی سناب کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ دوڑتا ہوا قلعے کے دروازے پر آیا اور پھر سرخ جوتیوں کی مدد سے چھلانگ لگا کر قلعے سے باہر آ گیا اور قلعے سے خاصی دور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک جماکا ہوا اور اس کے سامنے سیاہ لباس پہنے ایک سفید داڑھی اور سیاہ لمبے بالوں والا جادوگر نمودار ہو گیا۔ وہ تیز نظروں سے امرو کو گور رہا تھا۔ اوہ، تو وہ انسان تم ہو جس کے لیے شہزادی سناب نے مجھے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، بگاش جادوگر نے کہا۔ ہاں، امرو عیار نے کہا۔ تم دبلے پتلے اور کمزور سے انسان ہو، میں تو لمحوں میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، بگاش جادوگر نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے جپٹ کر امرو کو پکڑنا چاہا، مگر امرو تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ بگاش جادوگر اس کے قریب سے نکلتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، امرو نے جھٹ سے زنبیل سے شہزادی سناب کا دیا ہوا سیاہ خنجر نکال لیا۔ سیاہ خنجر دیکھ کر بگاش جادوگر چونک پڑا، مگر اس نے امرو سے کوئی بات نہ کی اور ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ امرو بھی باقاعدہ اس کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ان کے درمیان خوفناک لڑائی چھڑ گئی۔
دونوں ایک دوسرے پر جپٹ پڑے تھے، مگر عمرو عیار ایسے جادوگروں سے مقابلہ کرنا جانتا تھا۔ وہ بگاش جادوگر کو نچاتا پھر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا وہ بقاش جادوگر کو خنجر مار دیتا۔ اس نے سیاہ خنجر سے بقاش جادوگر کی پیشانی پر وار کیا تو بقاش جادوگر کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ عمرو نے دوسرے لمحے سے جڑ سمیت اس کی ناک کاٹ دی تو بقاش جادوگر بری طرح چیخنے لگا۔ عمرو نے تیسرا وار اس کے سینے پر بنی ہوئی سفید کھوپڑی پہ کیا تو بقاش جادوگر یک لخت ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے اچانک وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر عمرو نے فوراً بوتل نکال لی اور زرد پہاڑوں کے چشمے کا پانی اس پر پھینک دیا، جس سے بقاش جادوگر پتھر کا بت بن گیا۔ عمرو نے ایک بار پھر اس کے سینے پر سیاہ خنجر مارا تو بقاش جادوگر کا جسم ٹوٹ کر شیشے کی طرح بکھرتا چلا گیا اور بقاش جادوگر ہلاک ہو گیا۔ بقاش جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی شہزادی سناب وہاں ظاہر ہو گئی تھی اور وہاں موجود بقاش جادوگر کا جادوئی قلعہ غائب ہو گیا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے 9 کونوں والا زندہ ہیرا باہر نکالا تو وہ شہزادہ جاجوک بن گیا۔ شہزادہ جاجوک اور شہزادی سناب نے عمرو کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو جادوگر کی قید سے رہائی مل گئی تھی۔ پھر وہ عمرو عیار کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے تاکہ وہ وعدے کے مطابق عمرو عیار کو اس کا انعام دے سکیں۔ انعام حاصل کرنے کے لیے عمرو عیار پہلے ہی مرا جا رہا تھا، اسی لیے وہ ان کے ساتھ کوہکاف اور پرستان جانے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ عمرو عیار خوش تھا کہ ایک جادوگر کو ہلاک کر کے شہزادہ جاجوک سے اسے 9 کونوں والے بے شمار سرخ ہیرے اور شہزادی سناب سے الگ انعام ملنے والا ہے۔